للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی 127 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور اس کے بعد پھر ان کا ایمان لانا اور پھر فرعون کا دھمکی دینا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا۔ پھر جادوگروں کی استقامت کا ذکر ہوا اور اس کے بعد سرداروں نے یہ کہا فرعون سے کہ اب تو انہیں ایسے کیسے چھوڑ دے گا، یہ تو خطرہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس نے پھر آگے سے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم پھر سے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، نتیجے کے طور پر یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی عورتیں لونڈیاں بن جائیں گی۔ یہ اس نے جواب دیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا مدد طلب کرو باللہ اللہ سے، وصبروا اور صبر کرو، ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کی ہے، یورثھا وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جہاں پہ فرعون اپنی قوم سے بات کر رہا تھا اور اپنے سرداروں سے مشورے کر رہا تھا، وہاں پہ غالب آنے کے بعد بنی اسرائیل چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹھہری، تو اس سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مطلب اپنی قوم سے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، یہ جو غلامی کی تمہاری زندگی ہے اب حق تو واضح ہو چکا ہے۔ مطلب جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے بعد یہ پورے ملک میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ کوئی الگ سے کوئی ان کو اللہ کی مدد حاصل ہے اور واقعی یہ اللہ کا پیغمبر اور جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اب فرعون سے ڈرتے ہوئے اس کی قوم ایمان تو نہیں لے کے آ سکتی تھی سوائے چند نوجوانوں کے، لیکن بنی اسرائیل جو تھی وہ پہلے سے ہی مسلمان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ اللہ سے مدد طلب کریں اور صبر کریں، یعنی دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا اور پھر جب تک مدد نہیں آ جاتی تب تک صبر کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹنے پائے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اس چیز کے لیے مدد طلب کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ رحمت بالکل قریب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بس حالات کو پھیرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ دعائیں بند کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، ان کا صبر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ایک سبق بھی ملتا ہے اس قصے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، یعنی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا، اس میں اللہ سے مانگنا، اپنی معاملات ڈسکس کرنا، اور پھر جب تک وہ حل نہیں ہو جاتے تب تک یہ کام کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، یہ چیز ہے۔ تو ہمیں روزمرہ کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر بھی ان دو چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ پھر آگے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مانگنا نہیں چھوڑنا، مانگنا چھوڑ دیا تو پھر معاملات حل کبھی بھی نہیں ہوں گے، پھر تو مایوسی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مایوس بندے کے
کا جو غم ہے وہ دور نہیں کرتے یا اس کی پریشانی حل نہیں کرتے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اس کا در اس کے اوپر پڑے رہیں، مانگتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں، استغفار بھی کریں اور صبر بھی کریں۔ مدد بھی اسی سے طلب کرنی ہے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، وقت کا پیغمبر ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ اپنی قوم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو نبی ہوں اور میں تمہیں پار کروا دوں گا سب کچھ، اور تمہیں جو ہے نا یہاں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، میں ہوں نا تمہارا، نہیں، ایسا نہیں۔ انہوں نے کہا بھی استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی وقت کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی اس کی تعلیم یہ ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا میں بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ فلاں ہماری مدد کر، فلاں ہماری مدد کر، ٹھیک ہے۔ یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے جہاں انسانوں کا بس چلتا ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا نارمل مدد ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پانی پلانا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، یہ تعاون ہے، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور صبر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند بھی ہے کہ اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں بھاگتا، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس چیز سے۔ اللہ کو چھوڑ کر لائف سے مائنس کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ مشکلات سے نکل جائیں گے، یا آپ کسی اور جگہ جا کر اپنا غم سنائیں گے تو وہاں سے حل ہو جائے گا، نہیں، کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہیں سے خیر پڑنی ہے، یہیں سے دکھوں کا مداوع ہونا ہے، یہیں سے بیماریاں دور ہونی ہیں۔ یہی ایک ذات اللہ کی ہے جو سننے والی اور عطا کرنے والی ہے، تو اسی سے اپنا دامن جو ہے وہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان الارض للہ، یہ ساری کی ساری زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ اللہ کی زمین ہے جہاں پہ تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو تو کوئی نہیں، یورثها من یشاء من عبادی، ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا وارث بنا دے گا، جسے وہ چاہتا اپنے بندوں میں سے حکمران بنا دیتا ہے، اور تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ آج فرعون کا غلبہ ہے تو یہ بہت جلد جو ہے نا یہ اس کا کام تمام ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آزادی، نہ کہ کسی قوم کا بندہ غلام بن کر زندگی گزارے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کافر کے غلام رہ کر زندگی گزاریں، بلکہ خودداری اور خود مختاری والی زندگی ہونی چاہیے، تو شان کے ساتھ جینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اتنا حقیر نہیں بنایا کہ وہ کافروں کی چاپلوسیاں کرتا پھرے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ان کو، والعاقبۃ للمتقین، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کا جو انجام ہے بالآخر آخرت میں تو وہ اچھا ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ، تقوی اختیار کرو گے، اس سے ڈرتے رہو گے تو پھر العاقبہ۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جواب۔ وہ قوم بھی بڑی لاڈلی اور عجیب سی قوم تھی، کیونکہ فرعون کی غلامی کر کر کے ان کے اندر بھی وہ چیز جو اصل اسلام تھا وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھا، کہ وہ منوان پیغمبر کی پیروی کرتے۔ یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کا کیا حال تھا، ان کا کیا رویہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی نا، جیسی بھی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد کہ تو ہمارے پاس آیا۔ قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلکا، ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں جانشین بنا دے گا، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعلمون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تیرے آنے سے پہلے جو تکلیفیں ہوتی تھیں، یعنی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے،
اور اسی طرح ہم سے غلامی کروائی جاتی تھی، کام کروائے جاتے تھے، مشقتیں تھیں، پریشانی تھی، تو تیرے آنے کے بعد بھی وہی کچھ ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ یعنی یہ پیغمبر کیا کے ساتھ بنی اسرائیل کی بات تھی کہ تیرے آنے اور نہ آنے سے کوئی اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑا۔ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح فرعون نے پیچھے اپنے سرداروں سے کہا تھا کہ ہم ان کے بچے پھر مارنا شروع کرتے ہیں، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو پھر قتل کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہی غلامی، پھر وہی سب کچھ۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بشارت دی اور خوشخبری دی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا، ہلاک ہو جائے گا یہ فرعون اور اس کے حوالی اور اس کی قوم اور اس کے ساتھی، اور تمہیں پھر اس کے بدلے میں زمین میں جانشین بنا دے گا، اور پھر تمہارے اعمال کو بھی وہ دیکھے گا۔ یہ نہیں کہ بس تمہیں پھر حکمرانی اس نے دے دی اور اچھے حالات تمہارے ہو گئے تو تمہیں ویسے ہی چھوڑ دے گا، بلکہ فینظر کیف تعلمون، پھر وہ تمہیں دیکھے گا۔ جیسے فرعونیوں کو اس نے دیکھ لیا کہ وہ ناشکرے ہیں اور بغاوت پر اتر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے، تو تمہیں جب جانشین اللہ بنائے گا تو پھر تمہاری بھی ایک آزمائش ہوگی اور امتحان ہوگا کہ تم کتنے ایک نیک اعمال کرتے ہو اور اس کی شکر گزاری کتنی کرتے ہو، اس پر کہ اس نے تمہیں خوشحالی دی، حکمرانی دی، جانشین بنایا۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، آزادی اور حکمرانی، اور یہ جو منصب ہوتے ہیں، یعنی جو عزت ہوتی ہے، ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے لڑائی اور جھگڑے کر کے جیسے بھی پہنچنا پڑے، سیٹ حاصل ہونی چاہیے، حکومت کے کسی عہدے پر فائز ہونا چاہیے، آگے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں اور یہ منصب ہوتے ہیں، ان کو بڑی سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو عہدہ مانگتا ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے، مطلب خود مانگ کر کوئی عزت کے کسی مقام پر یا کسی عہدے پر، کسی پوسٹ پر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے، خود طلب کر کے تو اسے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ عطا کرنے والی اور اس طرح مانگنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ماحول ہی نہیں ہے، سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد وزیر اعظم سے لے کر نیچے ایم این اے اور ایم پی اور پھر نیچے کونسلر تک، اور یہ سارے کے سارے جو منصب ہیں یہ بطور امتحان ہے انسان کے پاس۔ کئی فتعلمون، پھر اللہ بھی تمہیں دیکھے گا جانشین بنانے کے بعد کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے، شکر گزاری کر رہے ہو یا تمہیں اچھے حالات آ گئے ہیں تو اب تکبر آ گیا تمہارے اندر اور غرور آ گیا تمہارے اندر، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری بھی دی اور ساتھ انہیں تنبیہ بھی کر دیا کہ ایسا ہونا تو ہے ہی کہ فرعون کو قتل کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں، فرعون کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کے حواری بھی مارے جائیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے دشمن ہلاک ہو جائے گا، لیکن تمہاری پھر آزمائش شروع ہو جائے گی، اچھے دن آ جائیں گے، حکمرانی تمہیں مل جائے گی، پھر تمہاری شکر گزاری اور ناشکری کتنی تم کرتے ہو یہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مطلب جو ہے نا، دنیا کے اندر اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اس کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہ گویا آگاہ کر دیا گیا تھا پہلے سے ہی کہ تمہاری اچھے دن شروع ہونے والے ہیں عن قریب، یہ فرعون اور یہ اس کے ساتھی جو ہے نا یہ مارے جائیں گے، اور وہی ہوا۔ بعد میں پھر وہ تفصیلات آتی ہیں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ یہ بنی اسرائیل یہ جا رہے تھے، پھر وہ دریا راستے میں، سورہ بقرہ میں بلکہ ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، فَإِذَا فَرَقْنَا الْبَحْرَ، ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر وہ سمندر کو پھاڑ دیا، پھر راستے بنے، مختصر بتا رہا ہوں، پھر فرعون پیچھے سے آیا تو پھر اسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غرق کر دیا۔ درمیان میں جب بالکل اس کے ساتھی اور اس کے جو حواری تھے ساتھ، وہ اور فرعون جب پانی کے درمیان میں پہنچے، راستے تو پہلے بن چکے تھے اللہ کی طرف سے، معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا بنی اسرائیل کے لیے،
تو پھر فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔